توحید ذات و صفات میں اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کارخانہ قدرت کو چلانے والا موجود ہے اور وہ ایک ہے۔ اس حد تک تو بات واضح ہے اور انسانی عقل نے اس کو ہمیشہ مانا ہے، مگر وہ پیدا کرنے والا کیسا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو آسانی سے خود بخود سمجھ میں نہیں آتی۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے متعلق بتایا ہے۔ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق وہ تمام باتیں صاف صاف بتائی ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا نہیں تھی تو اللہ تھا، یہ دنیا نہیں ہوگی تو بھی اللہ ہوگا۔ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ دنیا اس نے پیدا کی ہے اور وہی اس کی نگہداشت کر رہا ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی تب بھی وہ ہوگا اور انسان کو جزا و سزا دے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سورۃ القصص آیت نمبر 88۔ ترجمہ: ہر ایک چیز اس کی ذات کے سوا فنا ہونے والی ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہو، نہ اس کے بچے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، اور نہ اس جیسا کوئی اور ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یالد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ سوچا جائے تو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ جس نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز سے پہلے موجود تھا، اور جب اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ اس کو جب چاہے فنا بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے ورنہ وہی خدا ہوتا، اس کے بچے بھی نہیں ہیں ورنہ وہ ضرور خدائی میں شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک خدا کا تصور ختم ہو جاتا۔ اس بے مثال ذات نے اپنا ذاتی نام اللہ رکھا ہے، یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا حکم ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ ترجمہ: اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارا کرو۔ اس بے مثال اور یکتا ذات اور ان بے مثال اور یکتا صفات کے تقاضے بھی یکتا ہیں۔ جب وہ ہمارا مالک ہے اور اس جیسا مالک کوئی نہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے اور اس جیسا پروردگار کوئی نہیں، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور اسی کا حکم ماننا چاہیے، کسی اور کو حکم دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں قرآن مجید کی یہ صورت دہراتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بڑا مہربان، رحیم رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا صراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔